یہ مسئلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقیم مہاجرین کی جو 12 نشستیں، اس سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کہیں ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان کو یاد کرانا پڑے گا کہ یہ مہاجرین کی 12 نشستیں، ان کا ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی سے یا ریاست جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کے ساتھ پاکستان میں جو مقیم مہاجرین ہیں، جو تمہاری ڈیفینیشن ہے، جو جن قراردادوں کو رات تم ملاتے ہو، ان قراردادوں کے اندر واضح لکھا ہے، واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ 1947 سے لے کے آج 2025 تک جس عہد کے اندر بھی لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ آج رہائش پذیر ہیں، تمام لوگ واپس اپنی جگہ پر جا کے سیٹل ہوں گے، اپنی جگہ پر جا کے واپس آباد کاری ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رہائش شماری کا مرحلہ آئے گا۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی، یہ جو حکمرانوں کی طرف سے جو پروپیگنڈا آ رہا ہے، اس پروپیگنڈے کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک متحدہ بیانیے کی شکل میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے 4 سپٹمبر 2021 کو ایک واضح بیانیے کے طور پر عوام کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ واضح بیانیہ، یہ واضح روڈ میپ دیا کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہ رائے شماری سے ممکن ہے، ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نہ قابض ممالک کے 2 طرفہ معاہدات کے ذریعے ممکن ہے، اور نہ ہی ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں۔ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا جو دیر پا اور مستقل حل ہے کہ وہ یہی ہے کہ اس ریاست کے اندر سے تمام غیر ملکی قابض افواج کا بیک وقت اور سائملٹینیس جو ہے وہ انخلا جو ہے وہ کیا جائے، ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو جو ہے وہ واپس بحال کیا جائے، ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ان جملوں کے بعد، اس بیانیے کے بعد آگے فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آزادی کے بعد ہم اعلان کریں گے، ہم کسی غلط فہمی کے شکار نہیں ہیں، یہ قوم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے کہ ہم آزادی حاصل کریں گے اور پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر لیں گے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہم پابنگ دول یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک آزادی کسی ملک کے جغرافیے کے خلاف بھی نہیں ہے، ہماری تحریک آزادی کسی ملک کے اندر بسنے والے عام لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ چاہے پاکستان کا ہم شہری ہے، چاہے ہندوستان کا ہم شہری ہے، لیکن ہماری جدوجہد اپنے ریاستی بیانیے کے ساتھ ہے، اور یہ وہی بیانیہ ہے کہ جو قوموں کا جو اختیار حاصل ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں اقوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں۔ تو آج کے اس دن کی مناسبت سے میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ذمہ داران کو بحیثیت اس سیاسی جماعت کے کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دوں گا اس شہداء کی برسی کے حوالے سے کہ ہم نے جماعت کو منظم کرنا ہے، ہم نے جماعت کو سیاسی جماعت کے طور پر، ایک انقلابی جماعت کے طور پر لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا اصل چہرہ پیش کرنا ہے۔ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ اس موجودہ عوامی تحریک کے اندر بھی جن لوگوں نے فرنٹ لائن کے اندر ادا کیا، اس موجودہ حقوق کی تحریک کے اندر جن لوگوں نے دن رات اس پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی سڑکوں کے اوپر دن رات دھرنے لگائے، جن لوگوں نے اس عوامی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے جو جدوجہد کو منظم کیا، اور آج 2025 کے اندر اس تحریک پر جن لوگوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی، جنہوں نے راہ کا ایجنڈا اس کو ڈکلیئر کیا، آج وہی گفتیں جو ہیں اس قومی تحریک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو مذاکرات کرتی ہیں۔ تو یہ جدوجہد جو ہے یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اور یہاں کی آزادی پسند گفتوں کا جو ہے، ہمیں کریڈٹ کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے
کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس تحریک میں کسی کے کہنے پر نہیں گیا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کسی کی امام کے اوپر اس تحریک میں شامل نہیں ہوا، بلکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اپنے آئین کے آرٹیکل 3 اور اپنے آئین کے آرٹیکل 4 کی روشنی کے اندر اس تحریک کے اندر شامل ہوا، کہ جس کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ ہم اس پاکستانی زیر انتظام یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر عوام کی حقوق کے حوالے سے، عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، عوام کی سیاسی حقوق کے حوالے سے، یا یہاں کے روزمرہ لوکل مسائل کے حوالے سے جو تحریک ہوگی یا تو اس کا حصہ بنیں گے، یا ایسی تحریکوں کو جنم دیں گے، یا ایسی تحریکوں کا پہرا دیں گے، یا ایسی تحریکوں کو آگے لڑ کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو ہمیں یہ سبق جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتانا ہے، یہاں کے ذمہ داران تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہمارا کسی فرد کے ساتھ، ہمارا کسی شخصیت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ یہ ہم اس کے ساتھ دل جوئی کرتے ہیں. ہم جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو